قبیلہ اور خاندان رہا تو دل پریشان ہوا. اونٹنی پہ سوار، زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور دل میں سوچ رہے یہ مکہ یہاں میں رہا، میرے ماں باپ رہے، مکہ کتنا عظیم تھا، یعنی یہاں کے رہنے والے مجھے مجبور کر دیا انہوں نے، ورنہ میں نے یہاں سے جانا نہیں. وہی جبرائیل امین آگے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے میرے محبوب، اس رب کی قسم جس رب نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے نا، یہ قرآن کے بارے میں بھی بڑی باتیں کرتے تھے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے تو اللہ آپ کو بھی بحفاظت مکہ لائے گا. آئیں گے آپ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئیں گے، آپ کو لٹاؤں گا، آپ کو میں لاؤں گا. آج تو تنے تنہا صدیق اکبر ہے، عامر بن فہیرہ ہے، عبداللہ بن عتیب ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ آپ لاکھوں فرزندان توحید کو لے کر آئیں گے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ قرآن جو میں نے آپ کے قلب اثر پہ نازل کیا، آج بھی دیکھیں کہ چاہے جو مرضی جتنا قریب ہو، اس کے سینے میں قرآن اللہ کا محفوظ ہے، وہ اللہ کے ہاں بڑا بادشاہ. اور یہ قرآن جو ہے یہ بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، پڑھنے والے کا، محبت کرنے والے کا، پڑھانے والے کا، تلاوت کرنے والے کا، دیکھنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑتا. جہاں یہ نہیں وہاں پہ بیٹی، وہاں تو بندہ غیر کے رنگ میں لگ جاتا ہے. میں عالم کی کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہاں پاکستان کے ایک گھرانہ امریکہ چلا گیا، وہیں رہائش پذیر ہو گئے. دو بھائی تھے، ان کا باپ فوت ہوا تو ان بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہتا ہے بھائی ہم اس کو جلائیں گے اپنے باپ کو، دوسرا کہتا ہے دفن کریں گے. چونکہ غیر کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے. اب کیس عدالت میں ہوا کہ ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ لاش کو دفن کریں گے، ہم اپنے باپ کو دفن کریں گے، دوسرا کہتا ہے جلائیں گے. 40 دن تک یہ کیس چلتا رہا. کیوں کہ دینی تھی. اگر دینداری ہوتی تو پھر حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس سے ہو گیا اور جا کر کے لگا حضرت ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے اور آپ کے دین میں کتنی مشکل ہے، وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی، وہ کہنے لگا کہ ہم اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، آپ دفناتے ہو، کفن پہناتے ہو، لہلاتے ہو، قبر کھودتے ہو، کتنی مشقت ہے. تو حضرت نے جواب دیا، اور اللہ کے بندے تو ناسمجھ ہے، ہیرا دفنایا جاتا ہے، کچرے کو جلایا جاتا ہے. اور وہ ہیرا ہے جس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پچھلے جو میں عرض کیا، اللہ کے بہت بڑے ولی باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ، ملتان میں ان کی قبر ہے، اور ملتان میں بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ملتان کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جیسے وہاں پہ آرام کر رہے ہیں. ان کے پاس پانی پت سے ایک اللہ کا بندہ چلا، چلتے چلتے پاکستان آیا، ملتان پہنچا، اللہ کا قرآن سیکھا، احادیث سیکھی.
بہت بڑے عالم بن گئے. اب شاگرد نیک ہونا تو استاد کی دعائیں اس کے لیے زیادہ ہوتی ہیں. کا نام کیا؟ فخر الدین شاگرد ہے. اور باب الحق زکریا رحمت اللہ علیہ یہ استاد ہے. پڑھ کر فارغ ہوئے کہ لگے اصطلاحی تعلق میرے ساتھ قائم کر دو. میری بیٹی جوان ہو گئی ہے, میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دینا چاہتا ہوں. کہاں پانی پت اور کہاں ملتان. لیکن یہ قرآن کی نسبت ہے جو بندے کو اتنی دور سے کھینچ کر قریب کر دیتی. امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سارے گھرانے والے سکھ ہیں, لیکن ان کا قرآن کے ساتھ تعلق ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی بھی امامت کا لقب انہیں عطا فرمایا. قیامت کی صبح تک نام ان کا روشن رہے, صدیاں بیت جائیں گی, لیکن ان کا نام ہر آنے والے مسلمان کے دل و دماغ میں ادب کے ساتھ بسا رہے گا. بیٹی کا نکاح کر دیا آپ نے شاگرد کے ساتھ, بیٹی فوت ہو گئی, چل لگے ایک اور بھی ہے, میں وہ تیرے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. دیکھ لیں, ہم رشتے میں مال دیکھتے ہیں, حسن و جمال دیکھتے ہیں, مکان اور کاروبار دیکھتے ہیں. اللہ والے رشتے میں قرآن اور سنت کو دیکھا کرتے تھے, اور آپ بھی دیکھتے ہیں. بڑا بیٹا بلایا کہ لگے بیٹا آپ کا بہنوئی ہے, بہن فوت ہو گئی ہے, دوسری بہن کا رشتہ اس کے ساتھ کر دو. کہنے لگا ابا جی میں نے نہیں کر, میں آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس کے اندر ایک غفلت دیکھی ہے. غفلت کیا ہے؟ عصر کی تکبیر ہو رہی ہے اور یہ گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا پسینہ پوچھ رہا ہے اور ہوا کر رہا ہے. جس کو جماعت کی نہ ہو, جماعت کھڑی ہونے والی ہے, تکبیر ہو رہی ہے اور یہی معاملہ کر رہا ہے, آپ اس کو خلافت دے دو, آپ اس کو جو مرضی دے دو, لیکن میں نے اپنی بہن کا رشتہ نہیں لینا. وہاں سے چلے پانی پت پہنچا. ایک دن گلیوں میں گھوم رہے ہیں, اللہ کے ولی کی نظر پڑی, فرمایا کہ بھئی فخر الدین آپ تو وہاں پہ تھے, یہاں کیسے آگے؟ ساری وجہ بتلائی کہ میرا نکاح ہوا تھا, بیوی میری فوت ہو گئی, رشتہ دوسرا درکار تھا, اس کے وارث صاحب مانگ رہے تھے میرے سسر, اور میرا سادہ نہیں مانگ رہا تھا, میں آ گیا ہوں. کہنے لگے کوئی بات نہیں, رشتہ میرے پاس ہے, میری بیٹی کا رشتہ تیرے لیے حاضر ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں فخر الدین رحمت اللہ علیہ, بزرگوں مجھے کوئی نیک لڑکی چاہیے, نیک لڑکی چاہیے, قرآن والی لڑکی چاہیے. تو باپ کیا کہتا ہے فخر الدین, مجھے زیادہ علم نہیں ہے کہ کتنی نیک ہے, لیکن ایک بات میں آپ کو بتلاؤں کہ صبح ناشتے پر جب بیٹھتی ہے نا, اس وقت تک روٹی کا لقمہ نہیں توڑتی جب تک کہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کر لیتی. میں نے یہ دیکھا ہے. اور اس وقت تک روٹی کا لقمہ نہیں توڑتی جبکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گلدستہ درود پیش نہیں کرتے. نکاح ہو گیا, جو صبح ناشتے سے پہلے قرآن پڑھتی ہے, مکمل کر لیتی ہے, رات کو اس کا کیا عالم ہوگا, دن میں کتنی تلاوت کرنے والی ہوگی. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, جس بیٹے کا نام رکھا فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے
ابو بکر جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے. جب حضرت ابو بکر کی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو رو رہے تھے. تو سمجھا بچے روتے ہی ہوتے ہیں. پورا دن روتے تھے, دوسرے دن تیسرے دن خاموش نہیں ہوئے. اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, باہر لے کے نکلے, کوئی اللہ والا دیکھوں. میں نے حکیم بھی, طبیب بھی, ڈاکٹر بھی پوری چھان بین کر لی. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, کوئی اللہ والے کی نظر پڑے تاکہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے. اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے, 3-4 دن کا بچہ ہے. اور باہر جب نکلے ایک مجذوب کی نظر پڑ گئی. پڑھی نہیں, اللہ نے پڑھا دی. ایک مجذوب کی نظر پڑی. کہ فخر الدین کیوں پریشان ہے, یہ بچہ رو رہا ہے, کیا وجہ ہے, بتلائی ساری بات. کہا گھر چلو میں بھی آتا ہوں. حضرت فخر الدین کہتے ہیں میں اپنے بچے کو گھر میں لے کے گیا. وہ مجذوب آئے, انہوں نے بچے کے کان میں کچھ پڑھا, دائیں میں بائیں میں بچہ خاموش ہو گیا, رونا بند. جانے لگا تو حضرت فخر الدین نے پوچھا بھائی مجذوب اللہ والے یہ تو بتا کہ کون سی پھونک ماری ہے, کون سا دم کیا ہے کہ میرا بچہ 3 دن مسلسل رو رہا ہے. آپ نے کچھ پڑھا ہے تو وہ خاموش ہو گیا, کیا پڑھا ہے مجھے بھی بتاؤ. یہ راز کی باتیں رہ گئے, ہاتھ جوڑ لی, بتاؤ. کہنے لگے فخر الدین یہ جو بچہ ہے نا آپ کا, اس کی اماں اتنی نیک ہیں کہ جب سے یہ اس کے پیٹ میں آیا ہے یہ کبھی باوضو بے وضو نہیں رہی, باوضو رہی ہے. اور اس نے اپنے اس بچے کو اللہ کا قرآن سنایا, درود پاک سنایا. بچہ رو اس لیے رہا تھا کہ اماں 9 مہینے جو غذا مجھے روحانی دیتی تھی نا, وہ غذا تو مجھے اب بھی دے. ماں چونکہ نماز اس کو معاف ہے, ناپاکی کی حالت میں ہے, لہذا اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. تو بچہ باہر آیا, اس نے رونا شروع کر دیا. اب اس کو غذا مل گئی ہے, میں نے قرآن بھی پڑھ دیا اس کے کان میں, اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ درود پاک بھی میں نے پڑھ دیا. اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے رہا کرے کہ اے اللہ ہمارا تعلق آخری وقت تک قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ ہے. اللہ کو قائم اور دائم فرما. یہ کتاب ایسی کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے, جس کو پڑھنا بھی ثواب ہے, جس کو سننا اور سنانا بھی ثواب ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضا نواسہ رسول ہے, جگر گوشہ رسول ہے. 25 حج کیے انہوں نے. مدینہ منورہ سے نکلتے پیدل مکہ مکرمہ پہنچتے, کتنے قرآن پڑھ لیے. الحمدللہ میں نے اتنے قرآن کی تلاوت مکمل کر لی. چلتے جاتے قرآن پڑھتے جاتے. کیوں نہ پڑھے, پھر ماں بھی تو ایسی تھی نا کہ جو سردی کی رات میں سارے گھر کے کام کاج کر کے, چکی پیس کے, کپڑے دھو کے, برتن صاف کر کے, مصلی بچھا کر جب نماز میں قرآن پڑھنا شروع ہوتی ہے تو بلال اذان دے دیتا ہے.
پہلی سورت ختم، دوسری، تیسری، چوتھی، بلال اذان صبح کی نماز کے، پھر رب سے شکوہ کرتی ہیں، اللہ آپ کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ تیرے نبی کی بیٹی کو قرآن پاک پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ 2 رکعتیں بھی نہ پوری ہو سکی۔ اسی لیے تو نہیں خاتون جنت، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں پلسرات کے اوپر جب کھڑے ہوئے جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، ایک کھڑا ہونے والا اعلان کرے گا، جنتیوں اپنی نگاہیں جھکا دو کہ فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالی نے کی اکرام قرآن والوں کو عطا فرمایا، جس کے دل و دماغ میں، جس کی زندگی میں قرآن آ گیا وہ ناکام نہیں۔ چلو مہمان آ گئے ہمارے کر رہے، آپ جو ہے وہ بڑوں کی باتیں ہیں اللہ سب سے بڑے، بڑوں کی باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جنہیں کی باتیں سنیں گے، انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو اس اللہ کے قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اس کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل میں حافظ پیدا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل میں جو ہے نا وہ عالم پیدا ہو۔ جو بندہ عالم کی قدر کرے گا، جس کے سینے میں قرآن ہے اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں حافظ اور عالم پیدا فرمائے گا۔ اس لیے علماء کی قدر کی جائے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ اور یہ بھی ہے فرمایا کہ جو بندہ کسی عالم کو عالم بعامد ہو، ثواب کی نیت سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے سارے گناہ معاف کروا دے گا۔ بہترین طریقہ ہے علماء کے ساتھ اپنا تعلق، اپنا ربط یہ قائم کر رکھیں گے، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ میں اپنے مہمان خصوصی ہمارے معزز مہمان بین الاقوامی شہرت یافتہ درویش شیخ انسان حضرت قاری حماد انور نفیسی صاحب تیسری مرتبہ ہماری اس مسجد میں ہمیں کلام اللہ سنانے کے لیے آئے۔ آدم و سالم و مرحبا، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ تو آخری بات بھائیو کہ ہمیں اپنا ماحول قرآن والا بنانا ہے۔ انشاءاللہ دیکھنا قاری حماد صاحب دامت و فیوز آبائی علاقہ ان کا گجرا والا ہے، لیکن یہ قرآن کی دعوت لے کر پورے ملکوں میں پھرے، صرف ملک پاکستان میں نہیں بیرون ممالک میں بھی رومے پھرے۔ اس لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، ریاستیں کی ہیں، اور اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور آپ کے ساتھ جو نا حضرت جبرائیل امین ہے۔ غور سے سننا یہ حدیث، جبرائیل امین بھی بیٹھے ہوئے۔ دیکھا ایک دیوانہ آ رہا ہے، ایک پروانہ مستانہ آ رہا ہے، جس کا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔
جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلمان آ رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جبرائیل لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلمان غریب آدمی ہے، پٹا پڑانا اس کا لباس ہے، یہ وطن سے بے وطن ہوا ہے، آپ تو گنبد آپ تو عرش معلیٰ پہ رہتے ہیں، آپ تو عرش بری پہ رہتے ہیں، آپ تو نوریوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ نے صادق اور امین کہا ہے، کرامن کاتبین کہا ہے، آپ اس کو کیسے جانتے ہو؟ یہ تو عام سا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، سلمان کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں۔ کہہ دو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنے آسمان والے جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر دو خصوصیتیں ہیں، یہ بھائی اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک، اس بندے کے اندر عاجزی بڑی ہے۔ یہ درویش انسان جو ہمارے پاس آئے، حضرت قاری صاحب، میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، اللہ نے ان کو عاجزی والی صفت بھی عطا کی۔ یا رسول اللہ، ایک عاجزی بڑی ہے، دوسری یہ بات ہے اللہ کے نبی یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، تو قل هو اللہ پڑھتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نفر اللہ مرقدہ جنت البقیع میں اب بھی مدفون ہیں، ان کی بیٹی بیمار ہو، ٹی وی کا مرض لگ گیا ہو، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بیمار ہو، مغرب کی نماز میں سجدے کے لیے گئی، وہی روح اپنے پروردگار کے سپرد کر دی، فوت ہو گئی۔ دفن کرنے کے بعد تعزیت کے لیے لوگ آئے تو حضرت نے اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ لکھا، دل کے کانوں سے سنا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا عام بندہ نہیں، وقت کا بوس، قطب ابدال، وقت کا بھاری، اور جو طالب علموں کو پڑھانے بیٹھتا ہے قال اللہ و قال الرسول، منہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں استاد جی، ہم بولتے ہیں بدبو آتی ہے، آپ بولتے ہیں خوشبو آتی ہے۔ فرمایا میں مدینے والے پہ درود پڑھتا ہوں، مجھے زیارت ہوئی، مدینے والے نے اپنا دعا مبارک میرے منہ میں ڈالا، فرمایا جا مرتے وقت تک میرے منہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ وہ شیخ الحدیث ہے۔ بیٹی کی وفات پہ تعزیت میں آنے والوں کے سامنے جملہ کہا، اب لوگوں میں نے اپنی بیٹی کا وہ دن بھی دیکھا جس دن دلہن بنی، جس دن اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا، کانوں میں کانٹے ڈالے، ہاتھوں میں انگوٹھیاں ڈالی، اور آج وہ دن بھی دیکھا میری بیٹی نے دو کفن کے کفن پہنے۔ رب کعبہ کی قسم، دلہن بننے والے دن اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھی جتنی کہ کفن پہن کے قبر میں جاتے وقت خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے۔ تو میں اب آپ اور حضرات کے درمیان زیادہ حد دے رہا ہے نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کے ساتھ جو تشریف لائے ہوئے حضرت قاری حمزہ بشیر صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ کوشش ہے ہمارے نوجوان فاضل نوجوان حضرت مولانا سہیل فاروقی صاحب کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر دے، ان کی محنت سے، ان کی کاوش سے جو ہے نا آپ